بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 54ویں قسط پیش خدمت ہے۔ آتش پرست سالار اندر زگر نے بانپ لیا تھا کہ مسلمان تھک گئے ہیں، چنانچہ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ اسے بجا طور پر اپنی فتح کی پوری امید تھی۔ آتش پرست سمندر کی موجوں کی طرح آئے، مسلمانوں کو اب کچلے جانا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ ایک ایک مسلمان کا مقابلہ 10 12 آتش پرستوں سے تھا۔ اب ہر مسلمان ذاتی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ڈسپلن کا دامن نہ چھوڑا اور بگدڑ نہ مچنے دی۔ اس موقع پر بھی سپاہیوں کو خیال آیا کہ خالد اپنے پہلوؤں کو اس طریقے سے کیوں استعمال نہیں کرتے جو ان کا مخصوص طریقہ تھا۔ خالد خود سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون تھا جو ان کے کسی زخم سے نکل رہا تھا۔ چونکہ ایرانیوں کی نفری زیادہ تھی، اس لیے جانی نقصان انہی کا زیادہ ہو رہا تھا۔ اندر زگر نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور تازہ دم دستوں سے دوسرا حملہ کیا۔ یہ حملہ زیادہ نفری کا تھا، مسلمان ان میں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ اندر زگر کا یہ عہد پورا ہو رہا تھا کہ ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ اندر زگر نے مسلمانوں کا کام جلدی تمام کرنے کے لیے مزید دستوں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اب تو مسلمانوں کے لیے باغ نکلنا بھی ممکن نہ رہا۔ وہ اب زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خالد اس مارکے سے نکل گئے تھے، ان کا علم بردار ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا اور ایک بار دائیں اور ایک بار بائیں کیا، پھر علم بردار کو دے دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی میدان جنگ کے پہلوؤں میں جو ٹیکریاں تھیں، ان میں سے 2000 گھڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جو انہوں نے آگے کر لیں۔ گھوڑے سر پر دوڑے آ رہے تھے۔ وہ ایک ترتیب میں ہو کر آتش پرستوں کے عقب میں آ گئے۔ جنگ کے شور و غل میں آتش پرستوں کو اس وقت پتہ چلا کہ ان پر عقب سے حملہ ہو گیا ہے، جب مسلمانوں کے گھڑ سوار ان کے سر پر آ گئے تھے۔ یہ تھے مسلمانوں کے وہ سوار دستے جنہیں اندر زگر ڈھونڈ رہا تھا۔ خود خالد کی سپاہ پوچھ رہی تھی کہ اپنے سوار دستے کہاں ہیں۔ خالد نے اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی نفری کی افراد دیکھ کر یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ رات کو تمام گھڑ سواروں کو ٹیکری کے عقب میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ اپنی فوج کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ ان کے لیے علم کے دائیں بائیں ہلنے کا اشارہ مقرر کیا تھا۔ گھوڑوں کو ایسی جگہ چھپایا گیا تھا جو دشمن سے 1.5 میل کے لگ بھگ دور تھی۔ وہاں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رات کو گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ ان 2000 گھڑ سواروں کے کماندار بسر بن ابی رحم اور سعید بن مرہ تھے۔ جب صبح لڑائی شروع ہوئی تھی تو ان دونوں کمانداروں نے گھڑ سواروں کو پابرکاب کر دیا اور خود ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر اشارے کا انتظار کرتے رہے تھے۔ آتش پرستوں پر عقب سے قیامت ٹوٹی تو خالد نے اگلی چال چلی جو پہلے سے طے کی ہوئی تھی۔ پہلوؤں کے سالاروں عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم نے لڑتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب گھڑ سواروں نے عقب سے دشمن پر حلہ بولا تو پہلوؤں کے ان دونوں سالاروں نے اپنے اپنے پہلو پھیلا کر آتش پرستوں کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے خالد نے اپنا محفوظہ بھی مارکے میں پہلے ہی جھونک دیا تھا۔ آتش پرستوں کے فتح کے نعرے آہ و بکا میں تبدیل ہو گئے۔ مسلمان گھڑ سواروں کی برچیاں انہیں کاٹتی اور گراتی جا رہی تھیں۔ دشمن میں بگدڑ تو ان ہزاروں عیسائیوں نے مچائی جنہیں جنگ کا تجربہ نہیں تھا، اور اس بگدڑ میں اضافہ دشمن کے ان سپاہیوں نے کیا جو پہلے مارکوں سے بھاگے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ جنگ کا پانسا ایسا پلٹا کہ زرتشت کی آگ سرد ہو گئی۔ بعض مورخوں نے ولجا کے مارکے کو ولجا کا جہنم لکھا ہے۔ آتش پرستوں کے لیے یہ مارکا جہنم سے کم نہ تھا۔ اتنا بڑا لشکر ڈری ہوئی بھیڑ بکریوں کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ بھاگ رہے تھے، کٹ رہے تھے، گھوڑوں تلے روندے جا رہے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اندر زگر زندہ بھاگ گیا، لیکن مدائن کی طرف جانے کی بجائے اس نے صحرا کا رخ کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ واپس گیا تو ارد شیر اسے جلاد کے حوالے کر دے گا۔ وہ صحرا میں بھٹکتا رہا اور بھٹک بھٹک کر مر گیا۔ دوسرے آتش پرست سالار بہمن جازویہ کی فوج ابھی تک ولجا نہیں پہنچی تھی۔ مسلمانوں کو ایسا ہی ایک اور مارکا لڑنا تھا۔ آتش پرستوں کے دوسرے سالار بہمن جازویہ کو بھی ولجا پہنچنا تھا۔
اور کسرا اردشیر کے حکم کے مطابق اس کے لشکر کو اپنے ساتھی سالار اندر زگر کے لشکر کے ساتھ مل کر خالد کے لشکر پر حملہ کرنا تھا، مگر وہ ولجا سے کئی میل دور تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اور اندر زگر مسلمانوں کو تو کچل ہی دیں گے، جلدی کیا ہے۔ اس کا لشکر آخری پڑاؤ سے چلنے لگا تو 4-5 سپاہی پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ ان میں 2 زخمی تھے اور جو زخمی نہیں تھے ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، تھکن اتنی کہ وہ قدم گھسیٹ رہے تھے۔ چہروں پر خوف اور شب بیداری کے تاثرات تھے اور ان تاثرات پر دھول کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ ان سے پوچھا گیا، کون ہو تم، کہاں سے آ رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے تھکن اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہم سالار اندر زگر کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ دوسرے نے کہا، سب مارے گئے ہیں۔ ایک اور کراہتے ہوئے بولا، وہ انسان نہیں ہیں، تم نہیں مانو گے، تم یقین نہیں کرو گے دوستو۔ جازویہ کے لشکر کے ایک کماندار نے کہا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بگوڑے ہیں اور سب کو ڈرا کر بے قصور بن رہے ہیں، انہیں سالار کے پاس لے چلو، ہم ان کے سر قلم کر دیں گے، یہ بزدل ہیں۔ انہیں سالار بہمن جازویہ کے سامنے لے گئے۔ جازویہ نے کہا، تم کون سی لڑائی لڑ کر آ رہے ہو؟ لڑائی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، میرا لشکر تو ابھی۔ ایک نے کہا، محترم سالار، جس لڑائی میں آپ نے شامل ہونا تھا وہ ختم ہو چکی ہے، سالار اندر زگر لاپتہ ہیں، ہمارا تیغزن پہلوان 1000 مرد مسلمانوں کے سالار کے ہاتھوں مارا گیا ہے، ہم جیت رہے تھے، مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار دستے تھے ہی نہیں، ہمیں حکم ملا کہ عرب کے ان بدھوؤں کو کاٹ دو، ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، ہم ان کے جسموں کی بوٹیاں بکھیرنے کے لیے نعرے لگاتے اور خوشی کی چیخیں بلند کرتے آگے بڑھے۔ جب ہم ان سے الجھ گئے تو ہمارے پیچھے سے نہ جانے کتنے 1000 گھڑ سوار ہم پر آ پڑے، پھر ہم میں سے کسی کو اپنی ہوش نہ رہی۔ زخمی سپاہی نے ہامتے ہوئے کہا، سالار عالی مقام، سب سے پہلے ہمارا جھنڈا گرا، کوئی حکم دینے والا نہ رہا، ہر طرف نفسا نفسی اور بھگدڑ تھی، مجھے اپنوں کی صرف لاشیں نظر آتی تھیں۔ جازویہ نے کہا، میں کس طرح یقین کر لوں کہ اتنے بڑے لشکر کو اتنے چھوٹے لشکر نے شکست دی ہے؟ اتنے میں اسے اطلاع دی گئی کہ چند اور سپاہی آئے ہیں، انہیں بھی اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ 13-14 سپاہی تھے، ان کی حالت اتنی بری تھی کہ 3-4 گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گئے۔ جازویہ نے ایک 1.5 عمر سپاہی سے جس کا جسم توانا تھا کہا، تم مجھے ان میں سب سے زیادہ پرانے سپاہی نظر آتے ہو، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میں نے جو سنا ہے یہ کہاں تک سچ ہے؟ تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بزدلی کی، میدان جنگ سے بھاگانے کی اور جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے؟ اس پرانے سپاہی نے کہا، اگر آپ نے یہ سنا ہے کہ سالار اندر زگر کی فوج مدینہ کی فوج کے ہاتھوں کٹ گئی ہے تو یہ ایسے ہی سچ ہے جیسے آپ سالار ہیں اور میں سپاہی ہوں، اور یہ ایسے ہی سچ ہے جیسے وہ آسمان پر سورج ہے اور ہم سب زمین پر کھڑے ہیں۔ میں نے مسلمانوں کے خلاف یہ تیسری لڑائی لڑی ہے، ان کی نفری تینوں لڑائیوں میں کم تھی، بہت کم تھی، زرتشت کی قسم، میں جھوٹ بولوں تو یہ آگ مجھے جلا دے جس کی میں پوجا کرتا ہوں۔ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، ان کی یہ طاقت اس وقت ہم پر حملہ کرتی ہے جب انہیں شکست ہونے لگتی ہے۔ سالار بہمن جازویہ نے کہا، مجھے اس لڑائی کا بتاؤ، تمہارے لشکر کو شکست کس طرح ہوئی؟ اس سپاہی نے پوری تفصیل سے سنایا کہ کس طرح مسلمان اچانک سامنے آ گئے اور انہوں نے حملہ کر دیا اور اس کے بعد یہ مارکا کس طرح لڑا گیا۔ سپاہی نے کہا، ان کی وہ جو طاقت ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ گھڑ سوار دستے کی صورت میں سامنے آئی۔ اس دستے میں ہزاروں گھوڑے تھے، ان کے حملے سے پہلے یہ گھوڑے کہیں نظر نہیں آئے تھے، اتنے 1000 گھوڑوں کو کہیں چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے پیچھے دریا تھا، گھوڑے دریا کی طرف سے آئے اور ہمیں اس وقت پتہ چلا جب مسلمان سواروں نے ہمیں کاٹنا اور گھوڑوں تلے روندنا شروع کر دیا تھا۔ عالی مقام، یہ ہے وہ طاقت جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ خالد اپنے لشکر سے خطاب کر رہے تھے، تم میں ایمان کی طاقت ہے، یہ خدائے وحدہ لا شریک کا فرمان ہے کہ تم میں صرف 20 ایمان والے ہوئے تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ آتش پرستوں کا لشکر اور ان کے ساتھی عیسائی بھاگ کر دور نکل گئے تھے، میدان جنگ میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ایک طرف مال غنیمت کا انبار لگا ہوا تھا۔ خالد اس انبار کے قریب اپنے گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے خطاب کر رہے تھے۔ خالد کہہ رہے تھے، خدا کی قسم،
قرآن کا فرمان تم سب نے عملی صورت میں دیکھ لیا ہے۔ کیا تم آتش پرستوں کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا نہیں گئے تھے؟ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ یہ کمال خالد بن ولید کا تھا کہ اس نے اپنے سوالوں کو چھپا کر رکھا ہوا تھا اور انہیں اس وقت استعمال کیا جب دشمن مسلمانوں کو کاٹنے اور کچلنے کے لیے آگے بڑھ آیا تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کرشمہ ایمان کی قوت کا تھا۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کے رسول کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اور آگے جانا ہے۔ یہ آتش پرستوں کی نہیں، اللہ کی سرزمین ہے اور ہمیں زمین کے آخری سرے تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میدان جنگ فتح و نصرت کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ اس کے بعد خالد نے اپنی سپاہ میں مال غنیمت تقسیم کیا۔ معلوم ہوا کہ اب کے مال غنیمت پہلی دونوں جنگوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ خالد نے حسب معمول مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھجوا دیا۔ اس وقت تک آتش پرستوں کے سالار بیمن جازویہ کو پوری طرح یقین آ گیا تھا کہ اندر زغر کا لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا ہے اور اندر زغر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ بیمن جازویہ نے اپنے ایک سالار جابان کو بلایا۔ جازویہ نے کہا، تم اندر زغر کا انجام سن چکے ہو۔ ہمارے لیے کسریٰ کا حکم یہ تھا کہ ہم ولجا میں اندر زغر کے لشکر سے جا ملے۔ اب وہ صورت ختم ہو گئی ہے۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جابان نے کہا، ہم اور جو کچھ بھی کریں ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے۔ جازویہ نے کہا، لیکن جابان، ہمیں اب کوئی کارروائی اندھا دھند بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان ہمیں تیسری بار شکست دے چکے ہیں۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ وہ وقت گزر گیا ہے جب ہم مدینہ کے لشکر کو صحرائی لٹیرے اور بدو کہا کرتے تھے؟ اب ہمیں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہماری ان تینوں شکستوں کی وجہ صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی سالار مدینہ والوں سے ٹکر لینے گیا وہ اس انداز سے گیا جیسے وہ چند ایک صحرائی قزاقوں کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہو۔ جابان نے کہا، جو بھی گیا وہ دشمن کو حقیر اور کمزور جان کر گیا۔ ہماری آنکھیں پہلی شکست میں ہی کھل جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آپ نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ جازویہ نے کہا، سب سے پہلی سوچ تو مجھے یہ پریشان کر رہی ہے کہ کسریٰ اردشیر بیمار پڑا ہے۔ میں جانتا ہوں اسے پہلی 2 شکستوں کے صدمے نے بستر پر ڈال دیا ہے۔ ایک اور شکست کی خبر اسے لے ڈوبے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شکست کی خبر پہنچانے والے کو وہ قتل ہی کرا دے۔ جابان نے کہا، لیکن جازویہ، ہم کسریٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں لڑ رہے، ہمیں زرتشت کی عظمت اور آن کی خاطر لڑنا ہے۔ جازویہ نے کہا، میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں جابان۔ تم دیکھ رہے ہو کہ کسریٰ نے ہمیں جو حکم دیا تھا وہ بے مقصد ہو چکا ہے۔ میں مدائن چلا جاتا ہوں، کسریٰ سے نیا حکم لوں گا۔ میں اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے بھی یہ کہنے کی عادت ہو گئی ہے کہ جاؤ اور مسلمانوں کو کچل ڈالو۔ اسے ابھی تک کسی نے بتایا نہیں کہ جنگی طاقت صرف ہمارے پاس نہیں۔ میں نے مان لیا ہے کہ لڑنے کی جتنی اہلیت اور جتنا جذبہ مسلمانوں میں ہے وہ ہمارے ہاں ناپید ہے۔ جابان، طاقت کے گمانڈ سے کسی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ جابان نے کہا، میں بھی اسی کو بہتر سمجھوں گا۔ آپ کوچ کو روک دیں اور مدائن چلے جائیں۔ جازویہ نے حکم کے لہجے میں کہا، کوچ روک دو، لشکر کو یہی خیمہ زن کر دو۔ میری واپسی تک تم لشکر کے سالار ہوگے۔ جابان نے پوچھا، اگر آپ کی غیر حاضری میں مسلمان جہاں تک پہنچ گئے یا ان سے آمنا سامنا ہو گیا تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ کیا میں ان سے لڑوں یا آپ کے آنے تک جنگ شروع نہ کروں؟ جازویہ نے کہا، تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری واپسی تک تصادم نہ ہو۔ آتش پرستوں کے لشکر کا کوچ روک کر اسے وہیں خیمہ زن کر دیا گیا اور بیمن جازویہ اپنے محافظ دستے کے چند ایک گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر مدائن کو روانہ ہو گیا۔ بکر بن وائل کی بستیوں میں ایک طرف گریہ زاری تھی اور دوسری طرف جوش و خروش اور جذبہ انتقام کی للکار۔ اس عیسائی قبیلے کے وہ ہزاروں آدمی جو للکارتے اور نعرے لگاتے ہوئے آتش پرست لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکالنے گئے تھے، وہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی بستیوں کو چلے گئے تھے۔ یہ وہ تھے جو زندہ نکل گئے تھے، ان کے کئی ساتھی مارے گئے تھے، ان میں بعض زخمی تھے جو اپنے آپ کو گھسیٹتے آ رہے تھے مگر راستے میں مر گئے۔ یہ عیسائی جب سر جھکائے ہوئے اپنی بستیوں میں پہنچنے لگے تو گھر گھر سے عورتیں، بچے اور بوڑھے نکل آئے۔ ان شکست خوردہ ٹولیوں میں عورتیں اپنے بیٹوں، بھائیوں اور خامدوں کو ڈھونڈنے لگیں۔ بچے اپنے باپوں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہیں پہلا صدمہ تو یہ ہوا
کہ وہ پٹ کر لوٹے تھے۔ پھر صدمہ انہیں ہوا جن کے عزیز واپس نہیں آئے تھے۔ بستیوں میں عورتوں کی آہ و فغاں سنائی دینے لگی۔ وہ اونچی آواز میں روتی تھیں۔ ایک عورت نے شکست کھا کر آنے والوں سے چلا چلا کر کہا، پھر تم زندہ کیوں آ گئے ہو؟ تم ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہیں کیوں نہیں رہے؟ یہ آواز کئی عورتوں کی آواز بن گئی۔ پھر عورتوں کی یہی للکار سنائی دینے لگی، تم نے بکر بن وائل کا نام ڈبو دیا ہے۔ تم نے ان مسلمانوں سے شکست کھائی ہے جو اسی قبیلے کے ہیں۔ جاؤ اور شکست کا انتقام لو۔ مسنہ بن حارثہ کا سر کاٹ کر لاؤ، جس نے ایک ہی قبیلے کو 2 دڑوں میں کاٹ دیا ہے۔ مسنہ بن حارثہ اسی قبیلے کا ایک سردار تھا۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کے زیر اثر اس قبیلے کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان مسلمانوں میں سے کئی خالد کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اس طرح ایک ہی قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے۔ طبری اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ شکست خوردہ عیسائی اپنی عورتوں کے تانوں اور ان کی للکار سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیشتر مورخین نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کو اس لیے بھی طیش آیا تھا کہ ان کے اپنے قبیلے کے کئی ایسے افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن وہی افراد اسلامی فوج میں جا کر ایسی طاقت بن گئے تھے کہ فارس جیسی طاقتور شہنشاہی کو نہ صرف للکار رہے تھے بلکہ اسے تیسری شکست دے چکے تھے۔ بکر بن وائل کے ایک سردار عبد الاسود اجلی نے کہا، اب ان لوگوں کو اپنے مذہب میں واپس لانا بہت مشکل ہے۔ ان کا ایک ہی علاج ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ عبد الاسود بنو اجلان کا سردار تھا۔ یہ بھی بکر بن وائل کی شاخ تھی، اس لیے وہ اجلی کہلاتا تھا۔ مانا ہوا جنگجو عیسائی تھا۔ ایک بوڑھے عیسائی نے کہا، کیا تم مسلمانوں کے قتل کو آسان سمجھتے ہو؟ میدان جنگ میں تم انہیں پیٹھ دکھا آئے ہو۔ اس قبیلے کے ایک اور بڑے نے کہا، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ہمارے ساتھ جو مسلمان رہتے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے۔ پہلے انہیں کہا جائے کہ عیسائیت میں واپس آ جائیں، اگر انکار کریں تو انہیں خفیہ طریقوں سے قتل کیا جائے۔ عبد الاسود نے کہا، نہیں، کیا تم بھول گئے ہو کہ ہمارے قبیلے کے ان مسلمانوں نے خفیہ کارروائیوں سے فارس کی شہنشاہی میں کیسی تباہی مچائی تھی؟ انہوں نے کتنی دلیری سے فارس کی فوجی چوکیوں پر حملے کیے تھے۔ انہوں نے کسریٰ کی رعایا ہو کر کسریٰ کی فوج کے کئی کمانداروں کو قتل کر دیا تھا۔ اگر تم نے یہاں کسی ایک مسلمان کو خفیہ طریقے سے قتل کیا تو مسنہ بن حارثہ کا گروہ خفیہ طریقوں سے تمہارے بچے بچے کو قتل کر جائے گا اور تمہارے گھروں کو آگ لگا دے گا۔ ان میں سے کوئی بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایک نے پوچھا، پھر ہم انتقام کس طرح لیں گے؟ تمہارے لیے تو انتقام بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ تمہارے 2 جوان بیٹے ولجا کی لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ عبد الاسود نے کہا، شہنشاہ فارس اور مسلمانوں کی اپنی جنگ ہے، ہم اپنی جنگ لڑیں گے، لیکن فارس کی فوج کی مدد کے بغیر شاید ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں مدائن جا کر شہنشاہ فارس سے ملوں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں مدد دے گا۔ اگر اس نے مدد نہ دی تو ہم اپنی فوج بنا کر لڑیں گے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے مسلمانوں سے اپنے 2 بیٹوں کے خون کا حساب چکانا ہے۔ عیسائیوں کے سرداروں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جس قدر لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو سکیں وہ دریائے فرات کے کنارے الیس کے مقام پر اکٹھے ہو جائیں اور ان کا سردار اعلیٰ عبد الاسود اجلی ہوگا۔ قبیلہ بکر بن وائل اور اس کے ذیلی قبیلوں کے جذبات بڑکے ہوئے تھے، ان کے زخم تازہ تھے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان حالات اور اس جذباتی کیفیت میں نوجوان بھی اور وہ بوڑھے بھی جو اپنے آپ کو لڑنے کے قابل سمجھتے تھے لڑنے کے لیے نکل آئے۔ یہ لوگ اس قدر بڑکے ہوئے تھے کہ جوان لڑکیاں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ عراقی عیسائیوں کے عزائم، جنگی تیاریاں اور الیس کے مقام پر ان کا ایک فوج کی صورت میں اجتماع خالد سے پوشیدہ نہیں تھا۔ خالد کی فوج وہاں سے دور تھی، لیکن انہیں دشمن کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع مل رہی تھی۔ ان کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے علاقے میں عرب کے مسلمان بھی رہتے تھے۔ ان کی ہمدردیاں مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھ کر انہیں آتش پرستوں سے آزادی اور دہشت گردی سے نجات بڑی صاف نظر آنے لگی تھی۔ وہ دل و جان سے مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ وہ کسی کے حکم کے بغیر خالد کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ خالد کے لشکر کے حوصلے بلند تھے۔
اتنی بڑی جنگی طاقت پر مسلسل 3 فتوحات نے اور بے شمار مال غنیمت نے اور اسلامی جذبے نے ان کے حوصلوں کو تر و تازہ رکھا ہوا تھا، لیکن خالد جانتے تھے کہ ان کے مجاہدین کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں۔ مجاہدین کے لشکر کو آرام ملا ہی نہیں تھا۔ وہ کوچ اور پیش قدمی کی حالت میں رہے یا میدان جنگ میں لڑتے رہے تھے۔ خالد اپنے سالاروں سے کہہ رہے تھے، انہیں مکمل آرام کرنے دو، ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی ہوں گی۔ جتنے بھی دن ممکن ہو سکا میں انہیں آرام کی حالت میں رکھوں گا، اور ان دستوں کو بھی یہیں بلا لو جنہیں ہم دجلہ کے کنارے دشمن پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ تم میں مجھے مسنا بن حارثہ نظر نہیں آ رہا۔ ایک سالار نے جواب دیا، وہ گزشتہ رات سے نظر نہیں آیا۔ ایک گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے جو قریب آ رہے تھے۔ گھوڑا خالد کے خیمے کے قریب آ رکا۔ کسی نے خالد کو بتایا، مسنا بن حارثہ آیا ہے۔ مسنا گھوڑے سے کود کر اترا اور دوڑتا ہوا خالد کے خیمے میں داخل ہوا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، مسنا نے پرجوش آواز میں کہا اور بیٹھنے کی بجائے خیمے میں ٹہلنے لگا۔ خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، خدا کی قسم ابن حارثہ، تیری چال ڈال اور تیرا جوش بتا رہا ہے کہ تجھے کہیں خزانہ مل گیا ہے۔ مسنا بن حارثہ نے کہا، خزانے سے زیادہ قیمتی خبر لایا ہوں ابن ولید۔ میرے قبیلے کے عیسائیوں کا ایک لشکر تیار ہو کر اللیس کے مقام پر جمع ہونے کے لیے چلا گیا ہے۔ ان کے سرداروں نے دروازے بند کر کے ہمارے خلاف جو منصوبہ بنایا ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ خالد نے پوچھا، کیا یہی خبر لانے کے لیے تو رات سے کسی کو نظر نہیں آیا؟ مسنا نے جواب دیا، ہاں، وہ میرا قبیلہ ہے۔ میں جانتا تھا کہ میرے قبیلے کے لوگ انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں اپنا حلیہ بدل کر ان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ جس مکان میں بیٹھ کر انہوں نے ہمارے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنایا ہے، میں اس کے ساتھ والے مکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے پوری خبر لے کر نکلا ہوں۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ ان کے سردار اس مقصد کے لیے مدائن چلے گئے ہیں کہ وہ ارد شہر سے فوجی مدد لے کر ہم پر حملہ کریں گے۔ خالد نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے لشکر کو آرام کی مہلت نہیں دے سکوں گا۔ کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ جس طرح ہم نے ولجا میں آتش پرستوں کو تیاری کی مہلت نہیں دی تھی، اسی طرح ہم عیسائیوں اور آتش پرستوں کے اجتماع سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیں؟ مسنا نے کہا، خدا تیری عمر دراز کرے ابن ولید، طریقہ یہی بہتر ہے کہ دشمن کا سر اٹھنے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ خالد نے اپنے دوسرے سلاروں کی طرف دیکھا جیسے وہ ان سے مشورہ مانگ رہا ہو۔ سالار عاصم بن عمر نے کہا، ہونا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن لشکر کی جسمانی حالت دیکھ لیں۔ کیا ہمارے لیے یہ فائدہ مند نہ ہوگا کہ کم از کم 2 دن لشکر کو آرام کرنے دیں؟ دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا، ہاں ابن ولید، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی 3 فتوحات کے نشے میں ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑے۔ خالد نے کہا، ابن حاتم، میں تیرے اتنے اچھے مشورے کی تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ بھی سوچ کہ ہم نے 2 دن عیسائیوں کو دے دیے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ فارس کا لشکر ان سے آ ملے؟ عدی بن حاتم نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آتش پرستوں کے لشکر کو آنے دیں۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بکر بن وائل کے عیسائیوں سے الجھے ہوئے ہوں اور آتش پرست عقب سے ہم پر آ پڑیں۔ جس کو ہمارے خلاف لڑنا ہے اسے اس میدان میں آنے دیں جہاں وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ مسنا بن حارثہ نے کہا، ابن ولید، کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ عیسائیوں پر حملے کی پہل میں کروں؟ خالد نے پوچھا، تو نے ایسا کیوں سوچا ہے؟ مسنا بن حارثہ نے جواب دیا، اس لیے کہ جتنا انہیں میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا، اور میں اس لیے بھی سب سے آگے ہو کر ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے قبیلے کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ میں انہیں کہوں گا کہ دیکھو کون کسے قتل کر رہا ہے۔ خالد نے پوچھا، اس وقت ہماری نفری کتنی ہے؟ ایک سالار نے جواب دیا، 18,000 سے کچھ زیادہ ہی ہوگی۔ خالد نے کہا، جب ہم فارس کی سرحد میں داخل ہوئے تھے تو ہماری نفری 18,000 ہی تھی۔ اس علاقے کے مسلمانوں نے میری نفری کم نہیں ہونے دی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ان 3 جنگوں میں بہت سے مسلمان شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ نفری تقریباً آدھی رہ گئی تھی، لیکن مسنا بن حارثہ کے قبیلے نے نفری کی کمی پوری کر دی تھی۔